فرمایا لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، زمین اور آسمان کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کس طرح مالک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو سمجھیں۔ اس کی ملکیت کے اندر کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا وزیر یا مشیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اس کا وزیر یا مشیر، ایسا بھی نہیں۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، اس کی ملکیت میں وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، بادشاہ ہے نا اللہ تعالیٰ، کیا ہے؟ بادشاہ ہے نا۔ بادشاہ کی تو صفت ہی یہی ہوتی ہے جس کو جو چاہے دے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ۔ اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، دیکھو اللہ بادشاہت اللہ کی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ سننا ذرا اس بات کو۔ غوث پاک ہیں، غوث پاک 11ویں مناتے ہیں جن کی، غوث پاک۔ اب بظاہر کیا ہے بھائی، غوث پاک کے وسیلے سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ایسے نا غوث پاک کی چلتی ہے بھائی دنیا میں، ایسے ہی ہے۔ غوث پاک سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو گالیاں دینے والوں کو ان کی حاجتیں عطا کریں گے اور ان کو حاجتیں ملنے دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کتنے سخت ہیں۔ مخلوق کا وسیلہ اگر علی ہو، یار لوگ کہتے ہیں نا مخلوق کا وسیلہ کون ہے؟ علی ہے۔ مخلوق کا وسیلہ اگر علی ہے تو سمجھیں ذرا اس بات کو، کفار کے لیے کتنے سخت تھے وہ، تھے نا۔ اسرائیل کو کچھ کھانے پینے کو مل سکتا تھا اور کم سے کم یار بمباری کے بعد تو بند ہی ہو جاتا۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یاد رکھیں کہ اگر رزق کی تقسیم آپ کے جو بزرگ آپ نے اللہ کے وسیلے بنا لیے، اگر رزق کی تقسیم اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہوتی تو کفار کو تو ایک بوند پانی ملنے کی نہیں تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کو، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے شہر کے بزرگوں کو دوسرے شہر کا مسلمان نہیں جانتا، غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ کو کون نہیں جانتا؟ بتائیے بھائی، آپ کے ہاں جو بزرگ اللہ کے ولی ہیں ان کو پنجاب میں کوئی جانتا ہوگا، اب پنجاب میں جو ہے ان کو روس میں کوئی جانتا ہوگا، اور روس میں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہوں گے ان کو امریکہ میں کوئی جانتا ہوگا، لیکن اللہ کو۔ سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ اپنے منکرین کو ایک بوند پینے کی نہیں دیتا۔ یعنی کہ اللہ تو بادشاہ ہے نا، کوئی حیثیت نہیں اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں سارے کافر کھا جائیں اللہ اور پیدا کر دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے کھانے کو دیتا ہے کیونکہ کفار ہو یا مسلم، ابرار ہو یا فجار، مخلوق کس کی ہے؟ تخلیق تو اللہ نے کیا نا۔ اس نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اب بھائی میرے، میں 2 بکری کے بچے لے کے آیا، ایک بڑا مچلتا ہے اور دوسرا بڑا سادہ رہتا ہے، ایک پورے محلے کو بھیٹیاں مارتا ہے اور دوسرا بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، لیکن میں کھانے کو تو دونوں کو دیتا ہوں نا، کیونکہ دونوں بچے لا کے میں نے باندھے۔ اور ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کھانے کو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہت اس کے لیے، اور جب ساری بادشاہت اس کے لیے تو یہی وجہ ہے اس کے سوا کوئی الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔